سامعین محترم، آج آپ کے سامنے 5 ایسی چیزیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو عام لوگوں میں مروج ہیں لیکن وہ درست نہیں ہیں۔ ہماری غفلت، ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے یہ اعمال ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے نمبر 1، وضو کرنے کے دوران احباب کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اپنے دونوں بازو دھو لیتے ہیں تو مسح کرنے سے پہلے وہ ہاتھوں کو چوم کر لگا کر تو پھر جو ہے نا وہ سر پہ پھیرتے ہیں۔ حالانکہ مسح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسح کی ابتدا جو ہے وہ اپنی 3 انگلیوں کو ملا کر بالوں کی جڑوں سے پیچھے کی طرف کرنی ہے، جبکہ جو احباب چوم کر آنکھوں سے یا ناک سے لگا کر پھر جو ہے نا وہ سر کی طرف چلتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاتھوں کو، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ ایک الگ عمل ہے کہ اہل سنت اس عمل کو مستحب سمجھتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا جاتا ہے تو اس نام پر جو ہے وہ ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو وہ ایک الگ عمل ہے۔ وضو کے دوران جو ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، تو لہذا وضو کرنے والے احباب جب مسح کرتے ہیں تو مسح کرنے کی ابتدا جو ہے وہ اپنے سر کے بالوں سے، جڑوں سے کیا کریں۔ تو یہ جو چوم کر ایسے عمل کرتے ہیں یہ عمل وضو کے دوران درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، اذان اور اقامت، ان دونوں میں جب شہادت کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی ایک اعرابی غلطی کی جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ کلمہ طیبہ اور اذان کے کلمات جو ہیں وہ آخری کلمات اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو اذان میں ہم بولتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ محمد کی دال کو زبر ہے اور لفظ رسول کی لام کو پیش ہے۔ اذان کہتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ، جبکہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے تو اس وقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی لفظ محمد کو بھی پیش اور لفظ رسول کی لام کو بھی پیش ہے۔ لیکن احباب سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ جب کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب وہ اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کہہ دیتے ہیں جی اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اعرابی غلطی ہے، اس کو درست کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو کلمات صحیح طرح سے وارد ہوئے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے قاعدہ کلیہ کے مطابق جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ایک غلطی جو احباب سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان کا جواب دیتے ہیں تو اس وقت وہ باقی کے پیچھے کلمات سارے اسی طرح سے ادا ہم کرتے آتے ہیں، لیکن جب یہی کلمہ شہادت جب آتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو احباب جلدی سے جو ہے وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اذان کے کلمات کو ادا کرنا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو جواب میں ہم پہلے کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر آگے جواب دیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، جو بھی کلمات ہم اس اذان کے جواب میں دیتے ہیں۔ نمبر 4، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اذان جب مکمل ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ احباب کو، میں نے خود بھی سنا ہے، احباب کی اصلاح بھی کی ہے، تو آن لائن اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے احباب کے پاس یہ سوشل میڈیا بھی ہے، تو یہاں سے بھی سن کر جو ہے نا وہ اپنی غلطی کو درست کریں گے۔ تو جب اذان مکمل ہوتی ہے آخری کلمات ادا کیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا اقامت جب مکمل ہوتی ہے آخری کلمات ادا ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو احباب پھر ہلکی سی آواز میں بول دیتے ہیں
محمد رسول اللہ۔ تو یہ اذان اور اقامت جب ختم ہوتی ہے تو اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہاں پر ہی اذان اور اقامت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے بعد جو کلمہ محمد رسول اللہ آہستہ آواز میں کہے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہنے چاہیے۔ اب آپ اس پر توجہ رکھیں تاکہ اذان کے جتنے الفاظ ہیں، جتنے کلمات ہیں، ہم اتنے کلمات سے ہی اذان اور اقامت کو کہہ سکیں۔ اور آخری اور 5ویں نمبر پہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے احباب کو یہ سنا گیا ہے کہ وہ جب تمام احباب میں مل کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں تو پھر وہ مختلف الفاظ کی جو ہے نا اس میں زیادتی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، یا پھر کچھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی علی۔ تو یہ کلمہ طیبہ کے الفاظ تو عربی میں ہیں، تو اس میں آپ اردو کے الفاظ جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں تو یہ تو پھر کلام کے ہی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ تو لہذا کلمہ طیبہ کے جو الفاظ ہیں ان کو اسی جگہ پہ رکھیں، عربی کلام میں ہی پورا کلمہ طیبہ ادا کریں، اور وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ امید رکھتا ہوں کہ یہ باتیں ان پر غور خود بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے کے تمام افراد جس کو بھی یہ غلطیاں کرتے ہوئے، یہ بے احتیاطی سے کلمات ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے، سنیں گے، ضرور ان کے بھی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔